بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ کیا اب بھی قبر مبارک دریائے نیل میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے، لیکن آپ کی وفات و تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا؟ اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ اس موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 70 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبوت کی چمک اول عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی اور اسی نور نبوت کا حصہ تھا۔ آپ کے دماغ اور فطری استطاعت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھے۔ خوددار صلاحیتوں کو مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کے وفات کے وقت آپ کو مقامی دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کے وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کے قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال تھی۔ اس طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 570 سال کی ہوئی۔ یہاں آپ سے ایک حدیث شریف بھی شیئر کرتے چلیں گے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے ملنے مدینے میں بھی آنا۔ کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس،
تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صاحب کرم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم میں سے عہد لیا تھا کہ ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیجا، اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اس وقت وحی آئی کہ اس بڑھیا کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب زمین کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستے بھی صاف نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔